طلباء، اب ہم بات کریں گے اردو زبان کی پیدائش سے متعلق نظریات۔ تو اردو ادب میں بہت سے محققین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں کہ کس طریقے سے اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ تو اردو زبان کے وجود میں سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی، جو ان کی کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی، میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ چونکہ مسلمان پہلی بار محمد بن قاسم کی قیادت سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور محمد بن قاسم نے 711 میں سندھ پر حملہ کیا اور راجہ دارا شکوہ داہر کو شکست دے کر سندھ کے مسلمان حکومت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ یہاں 300 سال تک اس نے حکومت کی اور ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، اور عربی زبان وہاں کے جو رہنے والے لوگوں کی زبان تھی، اس سے مل جل کر جو ایک نئی زبان پیدا ہوئی اسے اردو زبان کہا گیا۔ اس کے بعد ہے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی تصانیف پنجاب میں اردو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کی پیدائش کی جگہ پنجاب ہے۔ اس کی دلیل میں انہوں نے دونوں زبانوں کے صرف نحو، تذکرہ و تانیث، واحد جمع کی طریقے کی مشابہت بہت ہونا بتایا ہے۔ چونکہ محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی پنجاب سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے مسلمان پنجاب میں پھیلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کی جو زبان تھی وہ فارسی اور ترکی تھی تو اردو زبان جو تھی وہ انہی زبان کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ۔ محمد حسین آزاد اردو زبان کی ابتدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں اپنے نظریے یا اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظوں میں کیا ہے کہ اتنی زبان، جو ان کا قول ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے وہ عام طور پر ان سے پہلے بھی میر امن دہلوی، سر سید احمد خان، امام بخش صہبائی بھی پیش کر چکے تھے، کیونکہ برج بھاشا دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے اور وہاں اس زبان کو خاص مرتبہ حاصل تھا، اس لیے اردو زبان جو ہے وہ برج بھاشا سے نکلی ہے اور اردو زبان جو برج بھاشا ہے اس کو اردو زبان کی ماں مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ تو ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصانیف داستان زبان اردو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو جو زبان ہے وہ میرٹھ کے آس پاس بولی جاتی ہے، اور ڈاکٹر سہیل بخاری، پروفیسر گیان چند جین بھی کھڑی بولی کو اردو زبان کی اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی ہی دہلی اور مغربی جو یو پی کی بولی ہے وہ بولی جاتی ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تصانیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں دہلی کے اس کے آس پاس بولی جانے والی بولیوں کی طرف توجہ دلائی۔ ان کے نزدیک ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا، میواتی، دہلی میں بولی جانے والی بولیوں کی طرف زیادہ ان کی توجہ جاتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق نوائے دہلی میں یہ بولیاں اردو کا اصل مبنی یا سرچشمہ ہے۔ غرض کہ اردو زبان کی ابتدا کے مختلف نظریات کو پیش نظر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو عربی، فارسی، ترکی زبان لیتے ہوئے آئے تھے اور سندھ کے قریب 300 سال سکونت اختیار کی تو وہاں کی زبان کے اثر قبول کر لیے۔ پھر پنجاب میں محمود غزنوی کی قیادت سے 200 سال قیام کیا اور پنجابی زبان کے قریب ہو گئے ہیں۔ جب دہلی پایا تخت بنا تو کھڑی بولی اور برج بھاشا اور ہریانوی اور میواتی زبانوں کا اثر قبول کیا۔ اس لیے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ زندہ زبان کی حیثیت سے اردو نے نہ صرف عربی زبان بلکہ سنسکرت، انگریزی اور سینکڑوں مقامی زبانوں سے کے الفاظ قبول کیے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان نے وجود کی شکل اختیار کی اور یہ جو زبان آج ہم جسے اردو کے نام سے جانتے ہیں یہ مختلف حصوں میں پلی بڑھی ہے۔